السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 110 اور 111 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرے، سوءً برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کمائے، فانما، پس اس کو کمایا اس نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، وکان اللہ، ہے اللہ، علیما حکیما، علم رکھنے والا، حکمت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سو، ساء یسوء، کسی سے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ ساء الشیء، کوئی چیز بری ہوئی۔ اساء یسیء، برا کرنا، ناہموار کرنا، بگاڑ اور ابتری رونما کرنا۔ تو سوء توازن کے بگاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ حسن کی جو ہے وہ ضد ہے، انٹونیم ہے۔ سوء کے معنی فساد، ہلاکت، ضرر اور زندگی میں ناخوشگوار امور، عیوب، نقائص، بری خصلت، معیوب کام، ہر وہ فعل جس کے ظاہر ہونے سے شرم محسوس ہو۔ سیئہ کے معنی ہے چیزوں کا یا تو بہت زیادہ افراد میں چلے جانا یا بہت تفرید میں چلے جانا، یعنی بیلنس ختم ہو جانا۔ یظلم، ظلم اس کا روٹ ہے، مطلب ہے اس کا جو اس کا روٹ سے مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زا، لام اور میم، اندھیرے کے لیے پرٹیکولرلی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ظلم۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں بے جا تصرف کرنا اور حد سے تجاوز کر دینا۔ بعض ائمہ لغت نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نقص اور کم کرنے کے ہیں۔ تو یہاں پر ان دو معنوں سے پتہ چلا کہ جو ظلم کرے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جو کہ فساد کے زمرے میں جائے، یا کوئی کسی کے حق تلفی کر لے، یہ دونوں کام ہی غلط ہیں۔ تو اس کے پھر جو ایول کانسیکوینسز ہیں وہ اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ آیت کریمہ 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْسِبْ، کسب، سین، کاف، سین اور با کے اصلی معنی ہے جمع کرنا۔ اس کے بعد اس میں تلاش معاش بھی اس کے معنی میں آ گئے، کسی چیز کو حاصل کر لینے اور پا لینے کے ہیں۔ تو جو ہے نا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ جس نے اچھے کام کیے اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اور جس نے برے کام کیے اس کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ تو نیک اعمال اور برے اعمال کے لیے بھی اکتساب کا لفظ آتا ہے۔ اسم لفظ ہے، اسم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسی اونٹنی جو تھکاوٹ کی وجہ سے بہت پیچھے پیچھے چلے۔ تو اسم مطلب جو وہ کام کر لیں آپ جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں جو آپ کا ایک گروتھ ہے، وہ ترقی ہے، وہ سٹیبلٹی ہے، وہ رک جائے۔ جس کی مثال ہم اگر شراب اور جوئے سے لیں، جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں تو الٹیمیٹلی آپ کی جو جسم ہے اس میں سست روی اور سستی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے کے طور پر آپ کی زندگی میں جو آپ باقیوں کی نسبت زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ جب آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو سو ہو، یعنی جو امبیلنس میں جاتا ہو، جو صحیح اور افراط اور تفرید کے درمیان نہ ہو، یا آپ کسی کا حق رکھ لیں، کسی پر ظلم کریں، اور یا آپ سے کوئی برائی سرزد ایسی ہو جائے کہ جس کے نتیجے کے طور پر آپ کی زندگی میں بہت سی
ترقیاں رک جائیں، بہت سی جسے آپ کہتے ہیں گروتھ کی بہت سی اپرچونیٹیز رک جائیں، تو کیونکہ یہ اکتساب ہے، ہم دوڑ دھوپ کر کے اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی خواہش سے اس گناہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب یہاں پہ دو روش آ گئی، جس کسی نے بھی برائی کی اپنی مرضی سے کی تو اس کے ایول کانسیکوینسز، یہ ایک بالکل اٹل اصول ہے۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر کائنات کی ہر چیز اصولوں کے تحت چل رہی ہے۔ جتنے بھی ایجادات آپ نے کی ہیں ان ایجادات میں کوئی نہ کوئی کائنات میں موجود اصول کار فرما ہے۔ ان اصولوں کو ہم اگر دیکھیں تو وہ صدیوں سے ایسے ہی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں۔ آپ روشنی کی سپیڈ کو دیکھ لیں، آپ آواز کی سپیڈ کو دیکھ لیں، آپ نے یہ جو ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہے، یہ بھی فزکس کی فیلڈ میں، کائنات میں موجود ان اصولوں کو سمجھ کر پھر ان کے مطابق بنایا گیا ہے۔ تو یہ اصول اٹل ہیں اور یہ اصول ناقابل تغیر ہیں، اور یہ اصول اس طرح سے مضبوط ہیں کہ ہم ان کی سہارے پر سمندر کے پانیوں کو چیر لیتے ہیں اور سمندر کے اوپر سفر کر لیتے ہیں کئی مہینے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سمندر کے اوپر اس لکڑی پر سوار ہوں گے تو ہم نہیں ڈوب سکتے۔ تو اسی طریقے سے یہ اصول بھی ناقابل تردید ہے، اٹل ہے اور کبھی تبدیل ہونے والا نہیں، کہ جو برائی کریں گے اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے، جو بھی برائی آپ کریں گے اس کے برے نتائج کا آپ کو سامنا کرنا ہی پڑے گا، خواہ وہ کسی بھی فارم میں ہو۔ کیونکہ ہم قرآن پاک میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی برائی آپ سے سرزد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں بے برکتی کا ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس کو پھر آپ نہیں استغفار کر کے بند کرنا ہے، جس کو پھر آپ نہیں اللہ سے اپنے اس برے کام سے معافی مانگ کر استغفار کر کے اس کو بند کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر اس سے بھول کے یا چوک کے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے اس برے کام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، اس کو روک استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو پھر وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان پائے گا۔ تو اسی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس لائف میں جو غلط ہو جاتا ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کی، اس کی اصلاح کے لیے ڈورز اوپن کیے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا تھا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے۔ ایک ظلم ہوتا ہے کسی کے اوپر، پھر ظلم ہوتا ہے اپنے اوپر۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب ہم دیکھیں، ہم اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے نا، ہمارا مینوفیکچرر ہے، تو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس مشین کو زیادہ بہتر طریقے سے کب استعمال کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنی عقلوں پر رلائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عقلیں زیادہ سمجھ دے سکتی ہیں ہمیں ہمارے بارے میں، تو ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ خود پہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگ کے اپنی اس مشینری کی خرابی کے بعد، اپنے رشتوں کی خرابی کے بعد، اپنی زندگی میں اس میس کو صاف کرنے کے لیے جو اس نے اپنے غلط ڈیسیجن سے اور اپنی غلط چوائسز سے لے کر آیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، ہر چیز کریکٹ ہو جائے گی، کلی کرینے اور سلیقے سے پڑی ہوئی ہو جائے گی۔ تو اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ یہی ہے آج کے اس لیسن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جو کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط کر رہے تھے، ان کو اللہ نے ایک دعوت دی ہے کہ جو غلط کر رہے ہو اور بڑی شد و مت سے دوڑ دھوپ کر کے برائیاں کما رہے ہو، دوسروں کے حق تلفیاں کر رہے ہو، خود اپنے حق میں ظلم کر رہے ہو، یہ سب تم اس کی ایول کانسیکوینسز تو بہرحال تمہیں بھگتنے ہی ہوں گے۔ ایک ہی صورت ہے کہ جب تم ان ایول کانسیکوینسز سے خود کو ایگزمپٹ کر لو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی چادر میں خود کو چھپا لو، اللہ چھپا لے ہمیں، تو پھر اللہ
اگر ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کریں تو یقیناً اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنا نصیب فرمائے، کیونکہ استغفار ایک بہت ہی جاندار وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز و شب کی روٹین میں آپ بہت زیادہ اللہ سے استغفار مانگتے تھے، آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ تو اس گناہ کی بخشش کے لیے یقیناً ہمیں بھی اللہ سے ہر وقت اپنے عملوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے استغفار مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر ایک تنگی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار ہمیں یہ بات بتائی، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اپنے اللہ سے بخشش مانگو، تمہیں قوتیں دے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں بیٹوں سے مدد دے گا۔ نوح نے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ نُوحٌ يَا رَبِّ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو نوح نے یہ کہا، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اپنی عملوں کی اصلاح کرو، جو غلطیاں کر چکے ہو اس پر اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ تعالیٰ ان کے ایول کانسیکوینسز تمہاری زندگیوں سے نکال دے گا، ان بے برکتوں کو نکال دے گا، ان گناہوں کی جو کانسیکوینسز کی وجہ سے تم پر معیشت کی تنگیاں ہیں، تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان ہیں، تمہاری زندگی میں بیماریاں ہیں، ناطاقتیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ صرف اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو ہو چکے اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ یہی ہر نبی کی دعوت تھی، یہی دعوت ہمارے نبی کی ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اور اگر ہو جائیں تو اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔